مصر کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام تھا شوانہ، تو اس کی آواز کے بڑے چرچے تھے، اور کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی تھی کہ جس کی وہ رونق نہ بنتی ہو، اور اس کے بغیر تو کوئی محفل سجتی نہیں تھی، اور اس کے بغیر کوئی محفل سمجھی نہیں جاتی تھی، اور کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ اس کی موجودگی کے اندر اس کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور جگہ پہ محفل لگا کے بیٹھی ہو، لوگوں کو اپنی آواز کے جادو جگا رہی ہو، اور کوئی علیحدہ اپنی محفل لگا کے بیٹھ جائے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اپنی کنیزوں جو نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں ان کے ساتھ وہ گلیوں کے اندر جا رہی ہے، دیکھا کہ ایک گھر کے باہر نا کافی سارا اس کے اندر رش لگا ہوا ہے اور اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، تو محسوس ہوا کہ یہاں پہ کوئی فنکشن جاری ہے۔ اپنی ایک خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ایسی جرت، ایسا کون ہے کہ جو ہمارے بغیر محفل سجا کے بیٹھا ہوا ہے، مجھے بتائے بغیر محفل کی رونق جو ہے وہ کس طرح یہاں پہ ہو سکتی ہے۔ ایک خادمہ کو بھیجا، گئی، جا کے بیٹھ گئی، نہیں آئی۔ دوسری کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، وہ بھی گئی، وہ بھی نہیں واپس آئی، حتیٰ کہ جتنوں کو بھیجا وہ کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ اب آخر میں اکیلی رہ جاتی ہے، کہا پتہ تو کروں کہ اندر جا کے مر جاتی ہیں، کیا ہو جاتا ہے کہ کوئی واپس آنے کا نام نہیں لیتا۔ جب اندر گئی تو اندر جا کے کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے ایک ولی کامل بیٹھے ہوئے ہیں اور درس دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ ان کی آواز آپ کے کانوں کے اندر پہنچی اور وہ قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کیا آیت تھی؟ فرمایا کہ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اور جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی، یعنی آیت کے اندر جہنم کی آگ کا ذکر ہو رہا تھا، کہ آگ کا ذکر ہو رہا تھا کہ جب لوگ جہنم کی آگ کو دور سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا۔ فرمایا کہ اس قدر وہ بھڑک رہی ہوگی، جب اس نے آگ کا ذکر سنا نا تو فوراً گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش میں لایا گیا تو پوچھا گیا کیا ہوا، اس نے کہا میں اللہ کے اس قرآن کی آیت کو سن کر میرا دل لرز گیا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ یہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ولی سے سوال کیا کہ کیا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے گا؟ اللہ کے ولی نے کیا جواب دیا؟ ہاں، اگر تمہارے گناہ اس علاقے کی سب سے بدکار عورت شوانہ کے برابر بھی ہوں گے نا، اللہ پھر بھی تجھے معاف فرما دے گا۔ یعنی انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ وہی عورت ہے، یعنی اس قدر وہ گمراہ تھی اور گنہگار تھی کہ جب کسی گنہگار کی مثال دینی ہوتی تو شوانہ کی مثال دی جاتی تھی۔ تو کیا کہا، اگر تمہارے گناہ اس عورت کے برابر بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہارے گناہوں کو معافی عطا فرما دے گا۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی، دل کو لگی کہ میں اس قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر میں گرفتار ہو چکی ہوں کہ لوگ سب سے زیادہ گنہگار کی مثال دینے کے لیے میرا نام لیتے ہیں۔ اس نے اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پکی اور سچی توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ تو یہ توبہ کے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس پر اپنا کرم کر دے۔